پہلی دفعہ ہندوستان کو میں بہت فخر سے کہنا چاہتا ہوں گردن سے پکڑ لیا تھا ہم نے۔ چائنا نے پاکستان کو ایڈوائس دی کہ انڈیا نے اپنی ساری فورسز کو کشمیر سے ودرا کر لیا، یعنی نکال لی ہے، سو اٹس اے گڈ ٹائم ٹو گیٹ دی کشمیر۔ 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ جو اس وقت کشمیر کے بادشاہ تھے، انہوں نے بڑے کنٹروورشل طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا ود دی ہیلپ آف فارمر گورنر آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ انڈیا کا سپورٹر تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بھی اٹیچ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کے قبائلی علاقوں نے ہم پر اٹیک کر دیا ہے۔ اس لیٹر میں جو ڈیٹ مینشن کی گئی تھی وہ 26 اکتوبر 1947 کی تھی، حالانکہ انڈین فورسز اس سے پہلے کشمیر میں انٹر ہو چکی تھی۔ خیر، انڈیا نے ٹیمپریری طور پر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ آفٹر دس 20 اکتوبر 1962 کو انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو گئی ڈیو ٹو السئی چین۔ یہ ایک علاقہ تھا جو انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر پڑتا تھا۔ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، بٹ یہاں پر اس وقت کنٹرول چائنا کا تھا۔ جنگ کے دوران چائنا نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ انڈیا نے تمام فورسز کو کشمیر سے وزڈرا کر لیا ہے، سو اٹس اے گڈ چانس ٹو گیٹ دی کشمیر۔ بٹ یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ انڈیا نے تمام فورسز کو کشمیر سے کیوں نکالا، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے انڈیا کو تسلی دی ہوئی تھی کہ آپ فل فورس کے ساتھ چائنا کے ساتھ جنگ کریں اور ہم پاکستان کو کنٹرول کر لیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ آپ نے انڈیا پر اٹیک نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو رشیا پر حملہ کرنے کے لیے اڈے دیتے ہیں اور اب پھر بھی ہمیں انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے روک رہے ہیں۔ تو امریکہ نے کہا کہ ہم خود مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ آفٹر دس پاکستان نے رہنو اسکیچ ایریا میں آپریشن سٹارٹ کیا اور انڈیا میں گھس کر اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 6 ستمبر 1965 کی رات کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور اس طرح یہ وار سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، انڈیا کا اس میں یہ خیال تھا کہ ہم لاہور سیالکوٹ پر حملہ کر کے جی روڈ کو کاٹ دیں گے اور پھر پاکستان سے کہیں گے ہاں لاہور اور سیالکوٹ واپس چاہیے تو کشمیر سے اپنی فورسز کو نکال لو بیکاز کشمیر ہمارا ہے۔ بٹ میجر عزیز بٹی نے 3 دن تک ہنیارے کنال پر انڈیا کی آرمی کو روکے رکھا اور انہیں ڈیفیٹ کیا۔ دیٹس وائی ان کو نشان حیدر دیا گیا۔ اس جنگ میں انڈین آرمی کے بہت زیادہ ٹینک تباہ ہو گئے جو کہ میموری کے طور پر آج بھی موجود ہیں، اور کئی فائٹر جیٹ بھی تباہ ہو گئے۔ پاکستان کے بھی تباہ ہوئے بٹ بہت کم۔ پاکستان آرمی سے بعد دوسری پاکستانی فورسز نے بڑی بری طرح سے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا، اور جو یہ سیالکوٹ اور لاہور پر قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے وہ ایک نہر بھی پار نہ کر سکے۔ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی۔ نو لیٹس سی دی وار آف 1971۔ 1971 میں پاکستان کے ایسٹ کمانڈ ڈھاکہ کے سربراہ امیر عبداللہ خان نیازی کو سرنڈر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ سیز فائر یعنی جنگ بندی کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے سرنڈر کر دیا۔ اس بدل نیازی کے بارے میں بریگیڈیئر صالح صاحب اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ سرنڈر کے وقت اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے سے ڈھانپ لیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگا۔ اس کے بارے میں خادم حسین راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ عبداللہ خان نیازی نے بنگالی آرمی کے نوجوانوں کو بلایا اور کہا میں اس حرامزادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے سمجھتے کیا ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک بنگالی افسر واش روم میں گیا اور گن کے ذریعے سوسائڈ کر لیا، اور صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے آل پاکستانی فورسز کو ڈھاکہ میں سرنڈر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے نہ صرف ایسٹ پاکستان بلکہ ویسٹ پاکستان کا بھی کافی ایریا انڈیا کے قبضے میں آ گیا۔ آفٹر دس جولائی 1972 میں شبلا ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی اور پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ہوا، اینڈ آل پاکستانی سولجرز ریلیزڈ بائی انڈیا۔ آفٹر دس 1999 میں کارگل وار سٹارٹ ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف نے بتایا کہ ہم انڈیا کو 5 جگہوں پر ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ سیاچن کا ایریا جہاں پر انڈیا کا ایک مورچہ تھا وہ پہاڑ سے نیچے تھا، جبکہ ہم پہاڑ کے اوپر تھے، تو ہم ان کا کھانا پینا ایزیلی بند کر سکتے تھے۔ اس کے بعد انڈیا نے پورے بریگیڈ کے ساتھ ہمارے ایک مورچے پر حملہ کر دیا اور یہاں پر قبضہ کر لیا، بٹ باقی 4 مورچوں کے بارے میں انڈیا کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد انڈیا نے امریکہ سے سیز فائر کی ریکویسٹ کی اور کہا کہ تم پاکستان پر پریشر ڈالو تاکہ وہ اپنی فورسز کو کارگل سے وِدڈرا کر لیں، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے مطابق نواز شریف جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اپنی فورسز کو کارگل کی پہاڑی سے وِدڈرا کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے، اور اس طرح ایک پولیٹیکل سچویشن نے ایک بڑی وکٹری کو روک دیا۔ آفٹر دس انڈیا کو مشہور زمانہ شکست ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 26 فیبرری 2019 کو انڈیا نے کلیم کیا کہ اس نے بالاکوٹ پاکستان میں جیش محمد ٹریننگ کیمپ پر اٹیک کر کے اسے تباہ کر دیا ہے، بٹ سیٹلائٹ امیجز سے یہ پروو ہوا کہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہوا ہی نہیں، بٹ پاکستانی فورسز نے اس کا جواب تو دینا ہی تھا۔
27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स का एक फाइटर जेट टारगेट करके तबाह किया, जिसके नतीजे में अभिनंदन पाकिस्तान के हाथ आ गया। सेम डे इंडियन एयर फोर्स का एक MI-17 फाइटर जेट अपने ही फायर की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 6 इंडियन एयर फोर्स सोल्जर्स इंक्लूड एक सिटीजन मारे गए। इसके बाद इंडिया ने फिर क्लेम किया कि इसने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट तबाह कर दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का एक भी F-16 मिसिंग नहीं पाया। आफ्टर ऑल दिस फिर भी पाकिस्तान ने अभिनंदन को बहुत रिस्पेक्ट दी और इसे चाय पिलाई एंड ही से That is fantastic. Thank you. आफ्टर दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभिनंदन को रिलीज करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। Now recently 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर के एरिया में 5 मिलिटेंट ने 26 अफराद को कत्ल किया, जिसमें एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम और 24 हिंदू थे। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक की शदीद मजम्मत की और हर मामले में इंडिया की हेल्प करने का वादा भी किया, बट इंडिया ने उल्टा पाकिस्तान पर ही इल्जाम लगा दिया। इंडिया अपना ये फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जो इतने टेररिस्ट आए हुए थे, उनकी सेफ्टी के लिए एक सोल्जर भी वहां पे मौजूद नहीं था। लेट सी दिस मैप। जो आप लेफ्ट साइड पे व्हाइट एरिया देख रहे हैं, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ से पहलगाम का डिस्टेंस 265 किलोमीटर है, बट माउंटेनी एरिया होने की वजह से किसी भी व्हीकल पर आपको आराम से तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। नो इंडिया के मुताबिक अटैकर पाकिस्तान से आए थे, सो लेट्स अज्यूम इट फॉर 1 सेकंड। तो इंडियन फोर्सेस का ये फेलियर नहीं है कि अटैकर पाकिस्तान से 265 किलोमीटर कवर करके पहलगाम के एरिया में आए, लोगों को कत्ल किया और फिर वहां से वैनिश हो गए। तो इंडियन फोर्सेस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बट ये सब होने के बावजूद भी हम सब पीस का मैसेज देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब प्लीज।